لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الاعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے، 163 ترجمہ سماعت فرمائیے. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اور انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتہ سیٹرڈے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور اسی دن سمندر کی مچھلیاں ابھر کر ساحل سمندر پر آتی تھی اور ہفتے کے سوائے باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں، ٹیسٹ میں ڈال دیا تھا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ سزا دینے والا ہے. یہ لگ بھگ ترجمہ تھا ایک آیت کا، اور اس کے بعد والی آیت کا کچھ حصہ. یہ جو قرآن مجید کے سلسلے قصص کے چل رہے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے، ہمارے جاننے کے لیے کہ قرآن آج بھی ایسا ہی ویلڈ ہے جیسا 1400 سال پہلے تھا. اس میں پھر وہی واقعات نہیں ہیں جو اس زمانے میں ہوئے اور وہ ایک ماضی ہے سمجھ کر ہم نے بھلا دیا. اس میں ہدایتیں ہیں آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں اور تمہیں کیا کرنا چاہیے. اور وہی معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھی مل کر بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کے مقامات سے وہ واقعات اور وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں جس میں آج امت مسلمہ گھری ہوئی ہے اور نکلنے تیار نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو تقریباً 12واں سال ختم ہو گیا تھا اور 13واں شروع ہوا، تو آپ کی عمر یوں سمجھے کہ 52 اور 53 سال کے درمیان تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہو گیا. یہ دو بڑی ہستیاں تھیں مکے میں، ان کا ایک اپنا پاور تھا، ایک اثر و رسوخ تھا اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے. حضرت خدیجہ انتہائی مالدار گھرانے کی تھی. ظاہر ایک دور میں ان کا لاکھوں کا بزنس پھیلا ہوا تھا، وہ خود تجارت کرتی تھی. حضرت ابو طالب کعبۃ اللہ کے متولی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ، اور بنو ہاشم کے سردار تھے. یہ تمام چیزیں قریش کو روکے ہوئے رکھی تھیں ظلم و ستم کرنے سے. صحابہ پر تو وہ ظلم و ستم کر رہے تھے جو غریب غربا تھے، غلام کنیز تھے، یا اپنے خاندان کے لوگوں پر وہ ظلم کر رہے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں ڈالا تھا، بدتمیزی ڈائریکٹلی نہیں کی تھی 10ویں سال تک. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور آپ لوگ ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ آئے تبلیغ کی، فوری ظلم و ستم شروع ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، سب بتدریج ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہوا ہے. اس سے کہ حضرت ابو طالب نے سرداران قریش مکہ کو ایک دھمکی دی تھی، اگر میرے بھتیجے کو تم نے رتی برابر میں نقصان پہنچایا تو کعبے کے حدود میں جہاں پر تلوار لے جانا منع ہے، چونٹی کو مارنا منع ہے، یہاں تمہاری لاشیں اٹھا گروا دوں گا میں. وہ دھمکی اثر کی، اور قریش نے کبھی بھی آپ کو یعنی ڈائریکٹلی بنفس نفیس آپ کو نقصان نہیں پہنچا.
البتہ جب یہ دو انتقال ہو گئے اور بنو ہاشم کا سردار وہ شخص بنا جو آپ کا بدترین دشمن تھا، آپ کا چچا ابو لہب، جس کے نتیجے میں اب مکے کے لوگ بھی شیر ہو گئے۔ رسول اعظم گلی سے گزر رہے ہیں، سر پر مٹی ڈال دی، پیچھے سے کوئی اب نام لے کر پکار رہے ہیں، او شاعر، او مجنون، او جادوگر، او کاہن، اس قسم کے ناموں سے آپ کو پکارا جائے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید نے پھیلا کر سیرت کے واقعات کو ایسے بیان کیا کہ اس کو آپ ڈھونڈتے رہ جائیے تو آخری وقت تک آپ کو وہ چیزیں سنکرنائز ہو کر نہیں مل پائیں گی، جب تک کہ آپ اس کا باقاعدہ مطالعہ نہ کریں کہ قرآن ہی میں ہمارے نبی کی زندگی کے پورے واقعات پوشیدہ ہیں۔ یہ سورہ اعراف اس دور کا سورہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدت ہو گئی اور صحابہ کرام ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی، بڑی مشکل سے خاتم النبیین کے تبلیغ کرنے کے باوجود 6-7 ہزار کی بستی میں سے 250-300 350 آدمی ایمان لائے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور ہمارے ساتھی کچھ چند تقریریں کریں گے اور کایا خود ہماری کایا نہیں بدل رہی، سب کا وہی حال ہے، 19-20 کا فرق ہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، جو جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی بے شمار جو 10 سال سے یہاں پہ سن رہے ہیں، گھروں میں سیرت کی کتاب نہیں ہے، معاف کر، گھر میں کتاب خرید کے رکھیں گے، کبھی فرصت میں پڑھ لیں گے، بال بچے پڑھیں گے، نہیں آتی ظاہر ہے بے شمار۔ میرے بچے بورن اینڈ براٹ اپ ان مسقط، میرے تقریباً بچے مسقط میں پیدا ہوئے ہیں، انگلش میڈیم ایک ہی اسکول ہے، اور اردو گھر میں بول لیتے ہیں۔ اب ان کے سامنے اگر آپ بولیں گے نہیں، پڑھ کے سمجھیں گے نہیں، ان کو سمجھائیں گے نہیں، تو پھر وہ دین کیسا سیکھیں گے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب کتاب ہوگی، ورنہ ہر کوئی یہاں پر حافظ تو نہیں ہے، نہ قرآن حفظ ہے، نہ حدیث، نہ نبی کی سیرت ہمیں یاد ہے۔ جب اگر قوم سدھرے گی تو کس طریقے سے سدھرے گی؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا اس کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے جس انسان کو بنایا بڑا بھلکڑ ہے، وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ اس کی یاد دہانی کے لیے 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ آج ظہر کی جگہ پر آج جمعہ رکھا گیا کہ 4 رکعت کی جگہ پہ 2 میں خطبہ سنو، تاکہ تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے حالات سے اپڈیٹ ہو تم، اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہی 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے بڑے بھولے ہوئے ہیں، بعض وقت تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ البتہ قرآن کے چند سورہ یاد ہیں الحمدللہ، کہ نماز نہیں ہوتی ان کے بغیر۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اب نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں، نانی دادی کے ساتھ گھر میں پڑھ لیے، پھر چاچا ماما نانا دادا کے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد میں گئے تو ایک عادت پڑ گئی۔ اب مسقط میں آئے، دیکھیں یہاں پر وہ عیاشی فحاشی ہے ہی نہیں اویلیبل، لہذا مرتا کیا نہیں کرتا، نماز پڑھ، کچھ نہیں کرا تو نماز پڑھ لے بھائی، نماز پڑھ لے رہے۔ بہت سارے تو مجھے ایسے تو بہت سارے یہاں آ کر نماز کے پابند بنے، ورنہ انڈیا میں تھے جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے، سوائے ہائی اسکول تک کے زمانے میں، جبکہ چاچا ماما کا ڈر تھا مسجد کو جاتے تھے، اس کے بعد کالج جانے کے بعد میں کبھی سوچے نہیں کہ 5 وقت کی بھی بعض وقت حاضری دینی ضروری ہے ہم کو۔ مسقط میں آئے، اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، پھر پڑھنے کا موقع دیا، یہی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہاں پر تو علماء ہے نہیں کہ ان کے سامنے ہم بیٹھ کے پڑھیں۔ اللہ نے دنیاوی قابلیت دی، ماسٹر کی ڈگری دی، تو اب اسی دنیاوی قابلیت کی بنیاد کیا پڑھ؟ جب اردو میں پڑھیں تو اردو میں تو سمجھ سکتے ہیں نا، تفسیریں پڑھی، احادیث کی کتابیں 7 سیتا پڑھی، سب نے آیا۔ جو سمجھ میں نہیں آیا پوچھا، یہ نہیں کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، تھوڑی بہت سمجھ میں آئی۔ اب دیکھیے جو چیز میں آپ کے سامنے آج کا قصہ رکھنے جا رہا ہوں، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف فرما رہا ہے کہ قل یا ایھا الناس، مکے میں ہیں لیکن نبی کو حکم ہے کہ دنیا والوں کو بتا دو۔ کیسے بتائیں گے؟ واٹس ایپ تھا اس زمانے میں، ای میل تھا، کس طریقے سے بتائیں گے آپ دنیا والوں کو؟ مکے والے تاجر پیشہ تھے، دنیا کے کونے کونے میں آتے جاتے تھے جہاں تک ان کی رسائی تھی، زمینی سفر۔
جب یہ سنیں گے تو جا کر کنوے کریں گے، میسج پہنچائیں گے وہاں تک. تو ابھی سے مکے والوں، دنیا والوں کو بتا دو کہ ایک صاحب اٹھے ہیں ہمارے پاس جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں سے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. یہ نہیں کہ مدینے میں حکومت بننے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مکے میں، بلکہ مکے کے ابتدائی زمانے میں آپ نے لوگوں سے ایک ہی بات کہا، یہی بات کہی کہ دیکھو عجم کے لوگ تمہیں ٹیکس دینے والے بن جائیں، وہ حکومتیں تمہارے تابع ہوں گی، صرف ایک کلمہ مان لو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو. اور یہ ہماری نوجوان نسل اگر یہ جملے سے یہ سمجھ لے کہ صرف میں اللہ کو ایک مانتا ہوں تو دنیا میں ہم کامیاب ہو سکے، نہیں. اللہ ایک ہے تو وہ ہے کیا، چاہتا کیا ہے، مجھے کیوں بنایا اس نے، یہ دنیا میں مجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. ایک ماں باپ کے گھر میں آیا ہوں میں، اور دنیا میں آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے ماں باپ انتہائی مالدار ہیں، کسی کے انتہائی غریب ہیں، کسی کے پاس کتے بلیوں کو کھلانے کے لیے سینکڑوں ریال خرچ ہو رہے ہیں، وہاں بعض گھروں میں کھانے کے لیے میسر نہیں ہے. اگر یہ دنیا دن رات کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بچے مدرسوں کو جاتے ہیں، وہاں پر غریب و امیر کا فرق دیکھتے ہیں، اپنے کلاس میں بات کو دیکھتے ہیں کہ جوتے پھٹے ہوئے ہیں، نہیں لے سکتا اس کا باپ. اب بات یہ ہے کہ ہر 4 دن میں ایک نیا فیشن کا شوز پہن کر آ رہے ہیں. اگر ہم انسان بن کر عقل سے کام لیتے ہوئے اطراف میں دیکھ کر زندگی بسر کریں گے کامیاب رہیں گے. ورنہ جانور، آنکھیں تو جانوروں کی بھی ہیں بھائی، اور ایسے انسانوں کو اللہ جانور ہی کہتا ہے. لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کی آنکھیں ہیں، ان کو دکھتا نہیں، ان کے کان ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا، ان کے دل ہیں، کوئی تمنا آرزو ان کے دلوں میں نہیں. بل ہم کالانعام، یہ مویشی ہیں، کیٹل ہیں، جانور ہیں، یہ پالتو ہیں. یہ اللہ انسان نہیں کر رہا ہے. اب آپ کو طے کرنا ہے، مجھے طے کرنا ہے کہ میں انسان ہوں، انسان بننا چاہتا ہوں. تو پھر یہ جو صلاحیتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان چیزوں کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن. میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، اربوں کی بستی میں لاکھوں ایسے بھی ملیں گے جو بغیر آنکھ کے ہیں، جن کے سماعت نہیں ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ذہنی طور پر مینٹل ریٹارڈڈ ہیں. آخر ان کے موجودگی میں نے تم کو تمام چیزیں، قوتیں دی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تمہارا. تو معلوم کرو کہ وہ اللہ کون ہے، اس نے نبی کو ساری انسانیت کے لیے کیوں بھیجا ہے، اور بھیجنے والا کون ہے. لہو ملک السماوات والارض، بھیجنے والا وہ ہے جس کے زمین آسمان کی ساری قوتیں اس کے قبضے میں. لا الہ الا، اس کے سوا کوئی ماں. یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس کے قبضے قدرت میں. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ہم نے موسیٰ کو، اب یہ وہ وقت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا جھونپڑے میں ہوئے، غلاموں کے گھر. ہمارے باپ دادا غلاموں کے گھر پیدا ہوئے. ہندوستان غلامی میں تھا انگریزوں کی. 47 کے بعد میں 14 اگست کو ایک ملک آزاد ہوا، 15 اگست کو دوسرا آزاد ہوا، 1947. ورنہ اس سے پہلے سے انگریزوں کی غلامی کے اندر تھے. تو پھر ہمارے بعد جو غلام قوم ہوتی ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اٹھو تو اٹھو، بیٹھو تو بیٹھو. پھر نخالی آ جاتی ہے، اس سے کمزوریاں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو ہم غلاموں کی اولاد ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد گھروں میں پیدا کیا. لیکن اللہ نے یہ غلامی کیوں دی؟ کن کو غلامی دی؟ جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی. سب کانٹیننٹ بر صغیر جو آج 3 حصوں میں بٹا ہوا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، آج اس پر ہماری حکومت تھی. ہم نے تم کو ذمہ داری، تم سنبھال نہیں سکے، ہم نے کھینچ لیا اس کو تمہارے پاس کسی کا. اور وہ بھی کیسی قوم، مقامی قوم کا غلام نہیں بنایا، دور سے ہزاروں میل دور سے قوم ہے، چند ہزار، کروڑوں پر چند ہزار نے حکومت کی بھائی. یہ نہیں تھا کہ آبادی ادھر کے دونوں کے برابر ہے، نہیں. ان کے پاس وہ اس دور کی وہ ٹیکنالوجی تھی، وہ آگے تھے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ نے رحم کیا، پھر مسلمانوں پر کرم کیا.
وہاں کے ہندوستانیوں پر کرم کیا، آزادی دی. وہاں لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے. تم جو یہ لا الہ الا اللہ عربوں کا کلمہ کہتے ہو، تم عرب میں پیدا ہوئے، تم تو یہاں ہوئے، تمہارے باپ دادا. اب تمہاری شدھی ہوگی، تم کو پاک کیا جائے گا اور دوبارہ تمہارے دھرم میں واپسی ہوگی ہماری. ہم نے نہیں سمجھا. جانے والے کچھ چلے گئے ادھر، یہاں رہنے والے رہ گئے. اب جو ہیں، اب آج بھی ہمارے دیندار کھڑے رہ کر مسجد ممبر رسول سے بھیک مانگ رہے ہیں. مسلمانوں کو پرسنٹیج دیجیے آپ نوکری میں، فوج میں، پولیس میں، سرکاری ملازمت میں بھیک مانگنے کے لیے. اللہ نے حکومت دی، تم سنبھال نہیں سکے، آج نوکریوں کی بھیک مانگ رہے ہیں تم. یہی حال ہوتا ہے. اللہ وہی چیزیں بتا رہا ہے، اس کی ریزننگ بتا رہا ہے. اور آج جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو اس سورہ کے شروع میں 2 چیزیں سامنے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت ساری انسانیت کے لیے قیامت تک. اب خاتم النبیین ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. درمیان میں ایک قوم کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، بڑے جیت پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، جلالی پیغمبر، پیدا ہوئے جھونپڑے میں، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ملک سے باہر جوانی میں جانا پڑا. 10 سال بعد واپس آئے. اللہ نے طور کے دامن میں نبی بنا کر بھیجا. جائیے موسیٰ پر، موسیٰ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو نصیحت کیجیے، اس کو تبلیغ سکھائیے. نہیں مانا، کئی سال کی تبلیغ کے بعد بھی نہیں مانا ہو. اور آخرکار نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پوری مسلمان قوم کو لے کر فلاں رات نکل جائیے. راستے میں سمندر تھا، اللہ نے راستہ بنا دیا. دوسرے کنارے پہنچ کر کھڑے ہیں، دیکھا فرعون اپنی فوج سے سمندر میں گھس گیا. وہ ہزاروں کی فوج کو مارنے کے لیے ہزاروں چاہیے تھے، اللہ کے پاس ضرورت نہیں ہے تعداد کی. موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی کام آئی، جس لاٹھی کو یہ سرے پر مارا، راستہ سمندر پھٹ کر، دریا پھٹ کر راستہ بن گیا، پانی ٹھہر گیا، منجمد ہو گیا. کالطود العظیم. اور جب پار کر کے ادھر چلے گئے، فرعون کی فوج سمندر میں آئی، پھر لاٹھی ماری، سمندر کا پانی مل گیا. ہزاروں کی فوج ایک وقت میں تباہ برباد ہو گئی. مارنے والا کون ہے؟ اس ہزاروں کی فوج کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. اللہ نے وہی تو کہا، یحیی و یمیت، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. آج ہم پریشان ہیں. آج اتنے مر گئے، اتنے کوئی ٹیکنیکل لینگویج میں، کرکٹ کی لینگویج. آج غزہ میں اتنے وکٹ گر گئے. مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا؟ ہم کو شعور ہی نہیں. ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، تمہارا تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح. کبھی اندازہ کیا ہوگا نا، پیر میں کبھی کانٹا چھو گیا تو پورے جسم میں کیسی تکلیف ہوتی ہے. بخار آ جاتا ہے، کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس نہیں، ہم ایز اٹ از اپنی لائف برداشت گزارتے چلے آ رہے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب لے کے نکلے، قوم ایک جگہ پہنچی، اب رہنے لگے، سکون سے رہنے لگے. اب یہ 12 قبیلے تھے، مختلف جگہوں پہ پھیل گئے. اب ان میں سے ایک قبیلہ سمندر کے پاس. اب یہ قبیلہ آہستہ دین بھولتا چلا گیا، جیسے آج ہم بھول کے بیٹھے ہیں. قرآن میں کتنے سورے ہیں بے شمار، اگر ہاتھ اٹھائے تو آدھے ہاتھ نہیں اٹھی. سوروں کے نام نہیں معلوم. کس کے بعد کون سا سورہ ہے یاد کر لیے، 15-20 سورے یاد ہوں گے. کس کے بعد کون سا سورہ ہے وہ بھی یاد نہیں ہے. اچھا چلو اتنے سورے جتنے بھی یاد ہیں، ایک کے معنی سمجھاؤ. نہیں معلوم. وہ جو رٹا مار کے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لیا، ان کو بھی نہ معنی نہیں معلوم. تو سزا کیسے دیتا ہے اللہ؟ ان میں سے ایک بستی ایسی تھی جو ساحل سمندر کے پاس رہی تھی. ان کی بدعمالیوں کو دیکھ کر اب ان کا مقدس دن ہفتہ سیٹرڈے کب سے شروع ہوتا؟ فرائیڈے 6 بجے سے، مغرب سے. جمعے کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے یہ عبادت کے لیے وقف ہے. اس جمعہ کے لیے کتنا ٹائم ہم کو چاہیے؟ 1 گھنٹہ، پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک. اب آپ یہاں تسبیحیں گھیر لیتے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ قرآن خضا ادا کریں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اصلی بات یہ ہے کہ پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے. دیتے ہیں. ابھی تو میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، جو خطبہ ہوگا پبلک چلی آتی ہے. جمعے کی اہمیت آج ہمارے پاس ہی ہے. کتنی دیر پہلے آنا ہے اور اس کے ثواب کیا ہے؟
نہیں معلوم؟ ہر حدیث میں بتاتے رہتے ہیں یہاں پر. جلد سے جلد آئیں گے. اونٹ کا ثواب ہے, گائے کا ہے, بکری کا ہے, مرغی کا, انڈے کا. میں تو عاجزی سے کم از کم انڈے والے تو بنو یار. حالانکہ ہاں ہمارے یہاں بڑی مایوب بات ہے انڈا بیچنا. انڈے والے تو بنو کم از کم. اللہ نے اس قوم کو جو ساحل سمندر پر رہی تھی امتحان میں ڈال دیا. تھوڑے دن تک گھروں میں نماز پڑھے اور مزہ نہیں آیا. یار بچے بھی تنگا جا رہے ہیں ادھر اوپن ایریا میں ساحل پہ جا کے. ان کو دیکھ کے نماز پڑھیں. اب ہمارے جیسا ہمارے میں کتنے ہیں انہیں بازو انہیں کون آیا انہیں کون آیا جو جھانکتے رہتے ہیں نا ہم لوگ. اس میں ان کا بھی ہوا تھا. جن مچھلیوں کی تلاش میں ہم سمندر میں کئی میل جاتے ہیں, کبھی ہماری کشتیاں واپس آتی ہیں طوفان سے, کبھی ڈوب جاتی ہیں, وہ ساری مچھلیاں آج ساحل سمندر پر ہیں. اب کیسا دل نہیں للچایا ہوگا نماز میں کچھ بھی کروں, اب پکڑ نہیں سکتے. اللہ کا حکم ہے عبادت کے علاوہ کچھ کام نہیں کرنا. اب بچے کھیل رہے ہیں ساحل پر, بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کھلبلی مچھی. چلیے وہ ایک بار دیکھے, 2 بار, ہر سیٹرڈے کے دن اللہ فرمایا ہر سیٹرڈے کو آتے تھے وہاں پر مچھلیاں, قسم قسم کی مچھلیاں. ہر مچھلی کی ایک ہی قیمت نہیں ہوتی, ایک ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا. کبھی کارنش جا کر خریدنے کا, ابا کے ساتھ خریدنے کی کوشش کیجیے. مختلف ریٹ سے ملیں گے, ایک قیمتی ہوگی ایک معمولی قسم کی ہوگی. اب جب وہ بڑے لوگ جو مچھلی پکڑتے ہیں, ماہی گیر جو کہلاتے ہیں, فشر میں, ان کو تو اندازہ ہے کس کی قیمت کیا. انہوں نے ترکیب نکالی, ساحل سے گڑھے کھودے, آگے جا کر ایک بہت بڑا گڑھا کھود. اب جب لوٹ آتی ہے, پانی کی موج آتی ہے, تو مچھلیاں بہہ کر آئیں. اب وہ بہہ کر آتے ہوئے اس گڑھے میں گر گئی. انہوں نے وہاں پر ایک روک لگا دی. آ تو گئی لیکن واپس نہیں. تب دیکھیے بھائی, لا کے قانون کے اعتبار سے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. ہفتے کے دن ہم نے کچھ نہیں کیا. مچھلی پکڑی, ہم نے پکڑی, موج آئی نا, میں موج کو لایا, موج کے ساتھ مچھلیاں آئیں, گر گئی وہاں پر, بچ گئی وہاں پر. اتوار کے دن آئے, ان کو نکالے وہاں سے لے جا کے بیچے. تھوڑے دن ڈرتے ڈرتے کرے یہ کام. شروع میں ہر برا کام بندہ ڈرتے ہوئے کرتا ہے, اس کے بعد عادت ہوگی, ہر کچھ ہوا ہی نہیں. چلو اب اللہ مالک, اللہ کریم. آج جتنے لیٹ آنے والے ہیں سو اللہ کریم کے اوپر ہی لیٹ آ رہے ہیں. کیا کروں, میری نوکری ہے, کون سی نوکری ہے بھائی, مسلم ملک میں ہے آپ, یہاں پہ آپ کو چھٹی دیتے ہیں آج کا دن. اپنی آرام طلبی کی وجہ سے, اپنی کاہلی اور کثرت کی وجہ سے آپ دیر میں آ کر اللہ کریم کو. نتیجتاً کیا ہوا, اب وہاں پر 3 گروپ بن گئے. گروپ اے جو گناہ کر رہا ہے, مچھلیاں پکڑ رہا ہے, بیچ رہا ہے. اب ان کا ڈر خوف اتنا چلا گیا کہ ان کی تاریخ میں, ہسٹری میں, بنی اسرائیل ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا کہ اب سیٹرڈے کے دن ان کے بزنس کاروان آتے جاتے تھے. شہر کی بڑی بڑی دیواروں, فصیلوں میں سے, دروازوں میں سے وہ آتے جاتے. خیر بزنس چل رہا ہے, ان کو اب کوئی کسی چیز کا خوف نہیں. دوسرا گروپ ہے سائلنٹ فیچر. آج اس وقت انڈین پاکستانی جتنے بیٹھے ہیں, یہ جو کچھ ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ایک عجیب عادت پڑ گئی ہے, لیڈروں کا نام لے کے اس کو گالی, اس کو گالی. کیوں گالی دے رہے یار, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. اس کے ماں باپ نے نہ مسلمان تھا تو قرآن سکھایا, نہ حدیث سکھائی, اور یہ تو غیر مسلم ہے. اس کو دین تک دین پہنچانے کی ذمہ داری میری تھی, میرے باپ دادا کی تھی, ہم نے نہیں کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاہے کریں گے. وہ جو چاہے کریں گے. آپ کے قانون میں کل اگر قانون لا دیں, انٹرنیشنل لیول پر قانون آ سکتا ہے, قرآن کی پرنٹنگ بند. کیا کر رہے تھے آپ, کیا کر رہے تھے آپ. آپ جن پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حفظ کا رکھا. مسجد گر گئی, قرآن جلا دیے گئے, کیا کر لیے آپ, کیا کریں, ہم کیا کریں, کوئی کچھ نہیں کر بھی نہیں سکتے. جہاں رہتے ہیں وہاں کے قانون کے آپ اور ہم تابع ہیں. ایک آرڈر نکل گیا, ختم ہو گئی بات وہاں پر. دوسرا گروپ سائلنٹ فیچر ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اچھا انہوں کر رہے ہیں, اچھی بات نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, اپنی جگہ پر. ایک تھرڈ گروپ ہے, وہ جا کر فرسٹ گروپ کو روک رہا ہے, نہیں تم یہ نہیں کرنا, اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, موسیٰ علیہ السلام کا, یہ کام نہیں کرنا. یہ تورات کی شریعت کے مطابق ہفتے کا دن صرف عبادت کا ہوگا, بزنس کا نہیں ہوگا.
تب کتنے گروپ ہو گئے وہاں پر؟ 3. ایک گناہ کر رہا ہے، دوسرا بیٹھ کر ان کو دیکھ رہا ہے، خود نہیں گناہ کر رہا، تیسرا گناہ بھی نہیں کر رہا ہے، گناہ کرنے والوں کو روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ میں نے عذاب بھیجا، ایک لائٹ عذاب بھیجا. کووڈ آیا تھا ان کے زمانے کا، وہ کیسا تھا نہیں معلوم ہمارے، جس میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ گروپ دونوں انوالو تھے، دونوں کو سزا ملی. اس لیے کہ وہ برائی کر رہے تھے، سیکنڈ والے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، روک نہیں رہے. پھر ایک بڑا عذاب آیا، اس میں اللہ نے کیا کیا؟ تھرڈ گروپ کو بچا لیا. بڑا عذاب آیا. بڑا عذاب کیا تھا؟ جو گناہ کر رہے تھے اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کونوا خردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اس علاقے کی پوری بستی، یہ لوگ بنی اسرائیل جو آج یہودی کہلاتے ہیں، یہ ہمیشہ فصیل بند قلعوں کے اندر رہتے ہیں. ان کی آبادی کے اندر ہر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. وہ صبح میں دروازے کھولتے ہیں، تب بزنس کے لیے لوگ باہر والے جا سکتے ہیں. پرانی فلمیں اٹھائیے، آپ کو ملے گا، پرانی فلموں میں تمام تفصیلات ملیں گی. کتابیں ناول آپ کیا پڑھیں گے؟ دین کی کتابیں آپ لوگ کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ بھی اردو. میجورٹی یہاں بیٹھنے والوں کی سوائے پاکستان کے، شاید انڈیا میں تو الا ماشاء اللہ کسی کو اردو پڑھنا آتا ہو. جیسے کہ وہاں کا میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہے، وہ لوگ پڑھ لے رہے ہیں. یہاں پر ہم مختلف اسٹیٹس کے ہیں، ہم اردو جانتے، گھروں میں بولی جا رہے اردو، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہم کو. اور قرآن و حدیث کا بہترین کام اگر کسی زبان میں ہوا ہے، اباؤٹ 70% کریکٹ اگر ہوا ہے تو صرف اردو زبان میں ہوا ہے. انگریزی میں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو قرآن کے الفاظ یا حدیث کے الفاظ کا صحیح انٹرپریٹیشن کر سکیں. اللہ کا بڑا عذاب کیا آیا؟ بستی کے پورے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. اب وہ لوگ جو دوسرا دن ہوا انتظار میں، قلعہ کھلے گا، دروازہ کھلے گا تو اندر جائیں گے. دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں، سارے بندر ہیں. بندر کو تو یہ تمام ٹیکنیک دروازہ کھولنے کی، لاک کھولنے کی تو نہیں معلوم. پھر اب ہوا کیا؟ اندر سے آوازیں، یا باہر لوگ قلعے کی فصیل کے کھڑے ہوئے آوازیں سن رہے ہیں، اندر سے صرف بندروں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے. آخر کچھ دیکھا کہ کب تک کاروبار ہے، بزنس ہے، آج نہیں کریں گے تو گھر والے کھائیں گے کیا؟ سیڑھیاں ویڑیاں پتہ نہیں کیا لگا کر چڑھا، جھانک کے دیکھا تو سارے بندر ہیں. اچھا وہ بندر پہچان رہے کہ باہر سے جھانکنے والے کون ہیں؟ انہوں اشاروں سے کہہ رہے ہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. لیکن ان کو کیسے معلوم؟ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اچھے خاصے انسان بندر بنے ہوئے وہاں پر. یہ اللہ نے بڑی سزا دی ہے. کس چیز کی؟ اپنے مقدس دن کی، اس کا احترام نہ کرنے پر، اس کی تعظیم نہ کرنے پر. ان کے لیے کتنا وقت تھا؟ 24 آورس. ہمارے لیے کتنا وقت ہے؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس؟ 1 گھنٹہ ہے؟ کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی، میں یہاں سے ریکارڈ کر کے میں آپ کو بتاتا. امام جب خطبے پہ بیٹھا ہوتا وہ اس وقت تک لوگ آتے ہیں. ان کا آنا بیکار ہے اس وقت، ان کا آنا بیکار ہے اس وقت. اس لیے کہ اس وقت یہاں پر بھی جو لمٹ ہم نے بنائی ہے کہ یہاں کے بعد میں مسلح نہیں بچھے گا، لوگ نہیں آئیں گے. وہاں فرشتے کھڑے رہ کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. اور جب جیسے ہی امام آ کر یہاں ممبر پر بیٹھتا ہے، یہ تمام وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے آ کے امام کا خطبہ سننے بیٹھتے ہیں. فرشتے، انسان کا خطبہ، انسان خطبہ دے رہا ہے، اس کو سننے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں. ان کا نام جمعہ میں لکھا ہی نہیں ہوتا. اتنا شعور نہیں، نہ ماں باپ نے احساس دلایا، نہ مدرسوں کے اندر پڑھایا گیا، نہ عربی پڑھانے والے مولانا نے ان کو جمعے کی اہمیت کا اندازہ لگایا. جب یہ لاپرواہی ہماری اپنی ہوگی. اب بتائیے، اب واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے، انہوں نے ہفتے کا مقدس دن کی خلاف ورزی کی، ان کو اللہ نے ان کے ایک گروپ کو، ایک گروہ کو، ایک بستی کو بندر بنا دیا. اب اگر سوچنے والا دماغ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا ایسا ہوا، اللہ بچائے، اللہ رحم کرے ہم پر. پھر اگلے جمعے کو میں وہی 12:30 بجے وہی ٹائم پہ آؤں گا جب خطبہ شروع ہو جاتا. بلکہ کوشش، شکر ہے اس مسجد میں ہمارے
دوسرے مقرر کے مسلسل ٹوکنے سے اب لوگ اچھل کے نہیں آ رہے. ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہے, باہر بھی بیٹھنے میں بھی ذرا اچھا دکھ رہا ہے, جلدی بھاگنے کا موقع ملتا ہے. ورنہ کھاندے پھلانگتے ہوئے جو حدیث میں منع کیا گیا, ہم وہ سارے کام کرتے ہوئے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. بچے کو ساتھ لایا ہوں, گرمی ہو رہی ہے اس کو. جب اتنا تھا تو جلدی آنا تھا. قصہ مختصر, لیکن شروع کہاں سے ہوا؟ نبی کی رسالت پوری دنیا تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ قرآن پڑھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ رسول کی سیرت معلوم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ غیر مسلم کی. انہیں جا کے پہنچائیں گا. وہ جو آج ہم پر ظلم کر رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے, اللہ کون ہے, رسول کون ہے. جب تک میں نہیں بتاؤں گا اس کو, وہ مجھ پر ظلم کرنا کیسا چھوڑے گا؟ یہاں ایک ملک میں اپنے اپنوں پر ظلم کر رہے ہیں, اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے کیا بتایا؟ کما تکونون کذالک یعمر علیکم, تم جیسے ہوگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% آبادی وہاں کی بری ہے. ہمارے پاس اچھے برے ہر جگہ پائے جاتے ہیں, ایک گھر میں پائے جاتے ہیں. ایک نماز کے لیے وقت پہ اٹھے گا, ایک نہیں اٹھے گا. اب یہ سدھار کون لے کر آئے گا؟ ہر آدمی کو اپنے طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا. دیکھیے مرنا آپ سب کو ہے نا, کہ آپ کو سرٹیفکیٹ لے کے آ لیے ہوئے, اور کس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ لے کے آئے, کل تک وہ رہے گا. حضرت علی نے عید کا موقع آیا, حضرت فاطمہ نے کہا کہ بچوں کو نئے کپڑے چاہیے. تو حضرت علی کی آمدنی نہیں تھی. نہیں, یہ خلیفہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا, جو بھی بیوی اس وقت ان کی تھی. اب 12 بچوں کے لیے کپڑوں کے لیے انہوں نے ٹریجرر کو, خلیفہ ہیں, ایک حکومت ان کے تابع ہے, اپنے خزانچی کو, بیت المال کے انچارج کو لکھا کہ مجھے تھوڑی سی رقم 8 دن ہے مہینے ہونے میں, ایک مہینے کی سیلری ملے گی, 8 دن کی مجھے ایڈوانس میں دیجیے. تو بیت المال کا انچارج وہاں سے لکھتا ہے آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیجیے کہ آپ 8 دن زندہ رہیں گے. ماتحت ہے. حضرت علی نے اس کو انچارج مقرر کیا, ٹریجرر مقرر کیا ہے, خزانچی بنایا ہے, اس کو نوکری دی ہے. اس کو ہم نے کسی کو نوکری دی ہے تو کیا کیا کر لیتے اس کے ساتھ؟ وہ حضرت علی کو جواب دے رہا ہے آپ مجھے یہ گارنٹی دیجیے کہ آپ 8 دن زندہ رہیں گے. تو کس کو یقین ہے کہ وہ لمبی زندگی گزارے گا؟ پھر سمجھانے کے لیے اور کتنے لوگ آئیں گے, کیسے لوگ آئیں گے؟ یہ سمجھانا میری ذمہ داری نہیں ہے, میرے حلقہ کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں. ایک ذمہ داری آپ سب کی ہیں. اپنے ملکوں کو جانا ہے نہیں ہے, کس ملک کا کیا حال ہے, کیوں ٹکے ہوئے ہیں یہاں پر ہم, وجوہات کیا ہے ہماری. 1 مہینہ چھٹی کے لیے آتے جاتے ہیں تو حال معلوم ہو جاتا ہے, کیفیت دال روٹی کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے, لیکن بدلنے کوئی تیار نہیں. اور آج ہمارے دیندار انڈیا کے اندر ایک عالم کی مجھے بھی کلپ بھیجتے ہیں, کیا کرے تقریب گھوڑوں کی رقم کا چھوڑ دیجئے, آپ اپنے ولیمے پہ, دعوتوں پہ, فنکشن ہال بک کر کے لاکھوں خرچ مت کیجیے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. مجھے نہیں معلوم اتنا بڑا ایشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایشو پر تبلیغ کی ہے, مجھے نہیں معلوم. حدیثوں میں آ گیا ذکر, آپ نے خود 11 نکاح کر کے بتا دیا. اور کیا ہے, آپ نے مہر وقت پر دے کے بتا دیا, آپ نے ولیمہ کر کے بتا دیا, ولیمے کے لمیٹیشن بتا دیے. اولم ولو بشاشا, ایک بکری کا بچہ ہے تو چھوٹا سا وہ کر کے کرو. اپنی حیثیت کو دیکھو, تو ہر چیز بتا دی. عمل کون کرے گا بھائی؟ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی عمل کرنے تیار نہیں, ہم باہر والوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ 1-2 ضروری اعلان یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والوں کو, مقدس دن کی حرمت کو خراب کرنے والوں کو بندر بنا دیا. ان لوگوں کو بھی سزا دی جو بیٹھ کر سائلنٹ فیچرز دیکھ رہے تھے, میرا کیا ہے, چل رہا چلنے دو. ان بچایا کن کو؟ جنہوں نے برائی نہیں کی, برائی کرنے والوں کو روکا. جب تک برائی کرنے والوں کو آپ اور میں نہیں روکیں گے زبان سے, قلم سے, کسی طریقے سے, تو سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے حوالے کر دے گا جو ہم پر ظلم کریں گے. ہر طریقے کا انہوں نے ظلم ہم پر کرنا روا رکھا ہے, لنچنگ سے لے کر ہر چیز, ایک چیز برائی اسلام کے نام سے وابستہ کریں گے, اور ہم خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے.
اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ایک عالم پاکستان سے آ رہے ہیں، ان کا پروگرام ہوگا، ان کی آپ سے درخواست ہے ادبر کہ کوشش کریں اذان کے ساتھ ہی یہاں پر آ جائیں۔ اذان 12:20 پر ہو رہی ہے، پروگرام لیٹ ہو رہا تھوڑا سا، اس سے کہ وجوہات یہ ہیں کہ اذان 12:20 کی لکھی گئی ہے یہاں پر۔ ظاہر ہے سنتوں کے لیے وقت دے کر ہم جماعت شروع کریں گے یا خدا تقریر شروع کریں گے تو 12:30 ہو جائیں گے، تو یہ ذہن میں ہے کہ ہم ڈیلے نہیں کر رہے، وقت بدلتے جا رہا ہے۔ ہمارے قریبی ساتھی اور ہمارے حلق بڑے خاص میرے ملنے والوں کے برخوردار مسعود رحمانی صاحب کی خوش دامن مدر اللہ ساز صاحبہ کا کل انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، انہیں دوزخ سے بچائے، جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ہمارے انڈیا پاکستان کی بڑی بوڑھیاں واقعی ہوتی ہیں، جنتی ہوتی ہیں، اور ان کا ناخن بھی کسی نے دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی خواتین ہیں جن کی پیروی ہماری بہو بیٹیاں آج کل کرنا نہیں چاہ رہی۔ نیک خواتین تھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کی صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔